غسل کے مسائل میں یہ بات اہم ہے کہ جن چیزوں میں بھی غسل فرض ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، طریقہ ایک ہے۔ خواہ غسل کسی بھی چیز سے ہو، مثلاً ازدواجی تعلق کے بعد، احتلام کے بعد، حیض و نفاس کے بعد، قبول اسلام کے بعد یا میت کا۔ اور ہر عمل کی طرح غسل بھی وہی صحیح ہوگا جو مسنون ہوگا، ورنہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت 33۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو، یعنی ان کی اطاعت سے منہ موڑ کر۔ ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے، تو غسل کرتے ہوئے بھی طہارت کی نیت کریں۔ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو کر پھر بائیں ہاتھ سے گندگی وغیرہ صاف کریں جہاں لگی ہوئی ہے، یعنی استنجا کریں، اور اس کے لیے صابن، ہینڈ واش یا مٹی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے پہلے دور میں مٹی کا استعمال کرتے تھے۔ پھر وضو کریں، لیکن مسا اور پاؤں ابھی نہ دھوئیں، کیونکہ مکمل باڈی واش کرنے کے بعد پاؤں آخر میں دھوئے جائیں گے۔ پھر گیلی انگلیوں کے ساتھ بالوں کا خلال کرتے ہوئے 3 چلو بھر کر پانی کے ڈالیں اور انگلیوں کے ساتھ اچھی طرح جلد کو رگڑتے جائیں تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ 3 چلو اس طرح ڈالیں کہ پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف اور پھر درمیان میں، پھر سارا بدن دھو لیں۔ غسل والی جگہ سے ذرا ایک طرف ہو کر پاؤں دھو لیں، کیونکہ جہاں نہائے ہوتے ہیں وہاں غلاظت، میل وغیرہ جمع ہو چکی ہوتی ہے، اور اگر پانی ڈریننگ سسٹم اچھا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں۔ یہ طریقہ آپ صحیح مسلم میں 316 کے ریفرنس سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ عورت کے اگر بال بندھے ہوئے ہیں، مثلاً چٹیا وغیرہ ہے یا ہیئر سٹائلنگ اس طرح کی ہے کہ بال بندھے ہوئے ہیں، تو کھولنا ضروری نہیں، بلکہ 3 چلو پانی بہا دینا کافی ہے۔ آپ صحیح مسلم میں 330 کے ریفرنس کے ساتھ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور غسل حیض کا بھی یہی حکم ہے، یعنی عورت کا بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی 7 دن جو تقریباً حیض کے ہوتے ہیں اس نے بال نہیں دھوئے، تو یاد رہے کہ آج کل خاص طور پر جب سپا اور سیلونز اور باتھ، گرم پانی اور سٹیم سسٹم یہ سب چیزیں ہیں، تو اس وقت کوئی بھی 7 دن تک نہیں رکا رہتا، بلکہ ایون پیریڈز میں اور خاص طور پر ایون ڈیلیوری یا برتھ یا آفٹر برتھ شاور لینا یہ بہت اہم ہوتا ہے، جس سے نہ صرف پیریڈز کھل کے آتے ہیں بلکہ باڈی ظاہر اور باطن دونوں سے صاف ہوتی ہے۔ تو بہرحال غسل کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی کھولنا چاہے تو جبر نہیں ہے، یعنی لازم نہیں ہے کہ نہ کھولو اور بس، بلکہ یہ تو ایک رخصت ہے، کیونکہ مسلم کی اسی حدیث میں جو ایک دوسری سند کے ساتھ آئی ہے یہ الفاظ ہیں، فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ، کیا میں بالوں کی مینڈیاں غسل حیض اور غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا، یعنی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جو بخاری میں 316 اور سلسلہ صحیحہ میں 188 وغیرہ کے ساتھ حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سر کے بال کھولنے کا حکم دیا تھا، وہ غسل حیض نہیں تھا بلکہ غسل احرام تھا، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت حیض میں ہی تھیں، ابھی پاک نہیں ہوئی تھیں۔ غسل احرام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کھولنے کا حکم دیا، غسل حیض اور غسل جنابت کے لیے بال کھولنا لازمی نہیں ہے۔ جو کھولنا چاہیں بالکل کھول سکتی ہیں، اور جو نہ کھولنا چاہیں انہیں شریعت میں رخصت دی گئی ہے۔ جو لوگ اس واقعے کو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ نہیں دیکھتے اور اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اما عائشہ نے تو بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا کیونکہ وہ حیض میں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت جو انہیں بال کھولنے کا حکم دیا وہ احرام کے لیے غسل کی وجہ سے تھا۔ تو اگر آپ اس دلیل کو، اس پوائنٹ کو سامنے رکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ غسل جنابت اور غسل حیض کے وقت عورت کے لیے بال کھولنا لازمی نہیں ہے، اور خاص طور پر جن کے لمبے اور گھنے بال ہیں، جبکہ موسم بھی سردی کا ہو کہ جس میں بعد میں بالوں کا خشک ہونا اور اسی طرح ان کو سنبھالنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے شریعت کی یہ رخصت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ صابن اور شیمپو وغیرہ غسل جنابت کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی صابن یا شیمپو استعمال کرے تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ جہاں یہ چیزیں میسر نہیں تو غسل میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی طرح خامد اور بیوی اکٹھے غسل بھی کر سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ایک برتن سے اس طرح غسل کرتے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے، اور اسی طرح پردے کا خاص خیال بھی ہونا چاہیے، جبکہ خامد بیوی کا ایک دوسرے سے اس معاملے میں بھی پردہ نہیں ہے۔ غسل کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، غسل والے وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، الگ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے،
یہ نسائی میں 253، ترمذی میں 107 کے ریفرنس کے ساتھ صحیح حدیث ہے۔ البتہ اگر دوران غسل کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، جیسے کچھ خارج ہو گیا یا شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا، تو نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا، اور یہ وضو کپڑے پہننے سے قبل بھی کر سکتے ہیں اور کپڑے پہننے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ننگے ہو کر وضو کریں گے تو وہ شمار نہیں ہوگا اور کپڑے پہن کر ہی وضو کرنا چاہیے، تو ایسی کوئی شرط شریعت میں نہیں ہے۔ پانی کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اسراف نہ ہو۔ متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سے 3 کلو تک پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ حیض و نفاس تو عورت کی مخصوص حالتوں کے خون کا ڈسچارج ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ وائٹ یا براؤنش ڈسچارج بھی ہوتے ہیں جن پر غسل یا وضو فرض ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ احتلام اور منی سے غسل فرض ہوتا ہے۔ احتلام یہ ہے کہ سوتے یا جاگتے میں شہوت کے ساتھ، فیلنگز کے ساتھ منی خارج ہو۔ جاگتے ہوئے تو عموماً پتہ چل جاتا ہے، لیکن سوتے ہوئے اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر اٹھیں اور کپڑوں پر نشان دیکھیں، پانی کے نشان دیکھیں تو غسل کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جو کپڑوں پر تری دیکھے جبکہ اسے احتلام یاد نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غسل کرنا چاہیے۔ پھر اس شخص سے متعلق پوچھا گیا جسے نیند میں احتلام ہو لیکن کپڑوں پر تری نہ دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر غسل نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں عورت کا بھی ذکر ہے، اور منی اس ڈسچارج کو کہتے ہیں جو شہوت اور جذبات کے ساتھ نکلے۔ یہ انسانی تخلیق کا مادہ اور اصل ہے، اس کے ساتھ بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کپڑوں پر جہاں نشانات ہیں اس جگہ کو دھونا لازمی ہے، البتہ پورا لباس دھونے کی ضرورت نہیں، اور غسل کے بعد اسے پہنا جا سکتا ہے اور اس میں نماز وغیرہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کپڑا صاف ہے، جہاں سٹین ہے، گندگی ہے، صرف اسی جگہ کو دھونا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض وہ خواتین جو اپنے حیض سے فارغ ہو کر اپنے کیچر، بستر کی چادریں اور تمام وہ چیزیں جن کو انہوں نے استعمال کیا ہوتا ہے اس کو دھوتی ہیں، تو یہ لازمی نہیں ہے۔ اگر ویسے وہ صفائی کے پیش نظر دھوتی ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ طہارت حاصل کرنے کے لیے یہ لازم نہیں ہے۔ طہارت کے لیے یہ اصول ہے کہ جہاں نجاست لگی ہے اسی جگہ کو لازمی دھوئیں۔ ڈسچارج کی ایک قسم مزی کہلاتی ہے، اس میں جذبات بالکل نارمل ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن شہوت کے ساتھ عضو مخصوص سے وائٹ یا یلوئش ڈسچارج ہوتا رہتا ہے، تو اس پر کپڑا دھونا، استنجا کرنا اور وضو کرنا لازم ہے، غسل لازمی نہیں۔ ڈسچارج کی ایک قسم ودی کہلاتی ہے، یہ وہ گاڑھا سفید پانی ہوتا ہے جو پیشاب سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، ہمارے ہاں اسے قطرے کا نام دیا جاتا ہے، اس پر بھی غسل نہیں ہے، صرف استنجا اور وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح لیکوریا کا حکم ہے، اس کا حکم بھی استنجا اور وضو کا ہے، غسل نہیں ہے۔ جہاں لگا ہوا ہے اس کو واش کریں، استنجا کریں اور وضو کر کے نماز پڑھیں۔ البتہ وضو کے دوران میں یا نماز کے دوران میں یا وضو کے بعد نماز سے پہلے کوئی ڈسچارج ہو گیا تو اس کا حکم مستحاضہ یعنی بیماری والا ہے اور یہ شمار نہیں ہوگا۔ یہ عذر مقبول ہے، رخصت ہے کہ ایک بار آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں، اس دوران میں ہوتا رہا قطروں کا خیال یا ڈراپنگ یا ڈسچارج تو یہ معاف ہے۔ ہاں البتہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا پڑے گا، پچھلی نماز کا وضو کافی نہیں ہوگا۔ عورتوں کے منتھلی پیریڈز کی مدت 3 سے 7 دن تک ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ 7 دن انتظار کرتی رہیں، بلکہ جب تک بلیڈنگ ہوگی نماز وغیرہ سے رکی رہیں گی، جیسے ہی بلیڈنگ سٹاپ ہوتی ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہی حکم نفاس کا بھی ہے، اور یہ جو میکسیمم مدت بتائی جاتی ہے، مثلا نفاس کی 40 دن، تو یہ میکسیمم مدت ہے۔ اس کے بعد غسل، نماز، روزہ، شرعی احکام واجب ہو جائیں گے۔ اسے ڈیزیز کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ میڈیکلی اس کے لیے ٹریٹمنٹس ہیں، اسلامکلی اس کے لیے احتیاط وغیرہ بتائی گئی ہے۔ چھلے کی تفصیل ابو داؤد میں 312 کے ریفرنس سے اور غسل حیض کی تفصیل متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے۔ حیض و نفاس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس حوالے سے بخاری مسلم میں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض شروع ہو جائے تو نماز چھوڑ دے اور جب چلا جائے تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ یاد رہے کہ اس دوران میں چھوڑی گئی نماز کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس میں روزہ، جماع اور بیت اللہ کا طواف یہ بھی ممنوع ہیں۔ حیض و نفاس والی عورت باقی تمام کام کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، ان المؤمن لا ینجس، بلا شبہ مومن کسی حالت میں بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ نماز، روزہ اور طواف کے دوران میں اگر حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو وہ عبادت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ فرض روزہ اور فرض طواف کی قضا دی جائے گی، جبکہ نماز کی قضا نہیں۔ بخاری میں 305 کے ریفرنس سے ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، تو طواف نہ کر حتیٰ کہ پاک ہو جائے۔ مسلم میں 335 کے ریفرنس سے ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، ہمیں حیض آتا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ ہاں، حیض و نفاس شروع ہونے سے پہلے جو نمازیں فرض ہو چکی تھیں، یعنی جس نماز کا وقت ہو چکا تھا لیکن سستی کی بنا پر یا بھی وقت رہتا تھا ادا نہیں کر پائی تھیں، تو اس نماز کی قضا حیض و نفاس کے بعد دینا ہوگی، کیونکہ وہ نماز اس پر فرض ہو چکی تھی۔ اسی طرح حیض و نفاس کا خون وقت سے پہلے ختم ہو جائے تو تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ ٹائم لیمٹ کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ چلہ پورا ہو، ہفتہ پورا ہو، جیسے 7 یا 8 دن، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ وجہ ہی ختم ہو گئی، خون ہی رک گیا، تو غسل اور اس کے بعد فرائض لازم ہیں۔ جیسے متفق علیہ حدیث ہے، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، جب حیض شروع ہو جائے تو نماز چھوڑ دے، اور جب چلا جائے تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ حیض کے دوران قرآن پڑھنے کا مسئلہ بڑا ڈسکس کیا جاتا ہے، تو حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں تلاوت قرآن کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صراحتاً نص نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ حیض و نفاس کی حالت میں قرآن مجید کو چھونے سے منع کرنا بھی کسی واضح صریح حدیث یا آیت سے ثابت نہیں ہے۔ واقعہ کہ جس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو وہ آیت حکم نہیں بلکہ خبر ہے کہ کتاب مکنون یعنی لوح محفوظ کو فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، یہ خبر دی گئی ہے، نہ کہ حکم کہ تم نہ چھوؤ مگر حالت طہارت میں۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا، ان المؤمن لا ینجس۔ جہاں تک جنابت کی حالت ہے تو اس میں تو احتیاط اختیار کی جا سکتی ہے، کوئی چاہے تو فوراً غسل کر سکتا ہے اور کر لینا چاہیے، خواہ مخواہ پینڈنگ نہ کریں، لیٹ نہ کریں۔ لیکن جو حیض و نفاس کی حالت ہے یہ تو اختیاری بھی نہیں ہے، کوئی چاہے بھی تو بلیڈنگ تک یعنی چلہ یا ہفتہ غسل طہارت نہیں کر سکتی، اور اتنے عرصے کے لیے اس کو ذکر و اذکار اور تلاوت سے روکنا اس کے لیے بہت خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ بھی اہم ہے کہ حیض و نفاس سے پہلے یا بعد میں جب ختم ہو جاتا ہے کوئی یلوئش یا وائٹش ڈسچارج ہے تو اسے شمار نہیں کیا جاتا، یعنی براؤن زردی ٹائپ کا کچھ نکل رہا ہے تو اسے شمار نہ کریں۔ اگر تو پہلے کی حالت ہے تو عبادات جاری رکھیں جیسے نماز روزہ وغیرہ، اور اگر بعد کی ہے تو غسل طہارت کریں اور عبادات شروع کر دیں۔ بخاری میں 326 کے ریفرنس کے ساتھ ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کنا لا نعد القدرۃ والصفرۃ شیئا، ہم مٹیالے اور زرد رنگ کے پانی کو کچھ نہیں سمجھتی تھیں، یعنی کاؤنٹ نہیں کرتی تھیں۔ یہ غلط فہمی ہے کہ چلہ یا 7 دن ہفتہ پورا کریں، کیونکہ یہ تو صرف بلیڈنگ کی حد تک ہے، اور یہ جو مدت ہے یہ میکسیمم بتائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس عرصے تک رک سکتے ہیں، اور اس کے بعد استحاضہ شمار ہوگا اور اس کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح خواتین کو ایک اور بھی غلط فہمی ہے کہ حالت جنابت میں بچے کو فیڈ نہیں کرا سکتے، ایسی کوئی شریعت میں شرط نہیں ہے۔ عورت پاک ہے، وہ اپنے بچے کو اپنے غلاظت یا ہاتھ وغیرہ دھو کے اٹھائے، دودھ پلائے، کوئی حرج نہیں، شریعت میں ایسی کوئی شرط ہی نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کے کام کاج یا کچن میں کھانا پینا سب کچھ کر سکتی ہے، کوئی اچھوت نہیں ہے۔ یہ ہندوانہ سوچ ہے، شریعت میں ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ ہاں، اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو غسل فرض ہوگا، اور اب وہ لیٹ کرے گی تو یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور خواہ مخواہ صرف سستی کی بنا پر غسل کو لیٹ کرنا وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ وسواس اور شرانگیزی کا سبب بنتی ہے۔ کام کاج کی وجہ سے لیٹ کرنا تو اللہ کے ہاں ویسے ہی وہ شخص معذور ہے، یعنی مجبور ہے، ایک ضرورت ہے تو سہولت ہے۔ البتہ شارٹ طہارہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا اور وضو سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ یعنی اگر آپ پراپر غسل ابھی نہیں کر پا رہے، ارجنٹ کام ہے یا سونا ہے، تو کم از کم استنجا کر لیں اور وضو کر لیں، یہ ایک قسم کی شارٹ طہارہ ہے۔ پھر جب نماز کا وقت ہو تو غسل کر لیں، یہ انشاءاللہ تمام قسم کی خوبیوں کا مظہر ہے۔ لیکن اگر بچہ رو رہا ہو، اتنی بھی فرصت نہ ہو، تو صرف ہاتھ دھو کر اسے دودھ پلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلکہ شریعت میں تو فرض نماز میں بھی اس کو مختصر کر دیا گیا جب بچوں کی رونے کی آواز آئی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح اگر زیادہ غسل یا 2 غسل جمع ہو جائیں، مثلاً عورت حالت جنابت میں ہے، ابھی غسل کرنا ہے اور حیض شروع ہو گیا،
اب اس پر یہ نہیں ہے کہ وہ لازماً غسل جنابت کرے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ پھر وہ اکٹھے 2 غسل کرے یعنی حیض ختم ہونے پر، بلکہ ان تمام صورتوں میں صرف ایک ہی غسل سب کی طرف سے کافی ہوگا۔ اور استحاضہ یہ ہے کہ ایام حیض کے بعد بھی یا ایام نفاس کے بعد بھی عورت کی شرمگاہ سے خون جاری رہے، یہ ایک مرض ہے۔ جب عورت اپنے حیض کے دن پورے کر لے تو پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینا لازم ہے، کیونکہ استحاضہ کا خون یہ خون حیض سے مختلف ہوتا ہے، اسی لیے حکم بھی مختلف ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی متفق علیہ حدیث ہے، فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کی، اللہ کے رسول، مجھے خون استحاضہ آتا ہے، یعنی پیریڈز کے بعد بھی خون جاری رہتا ہے، تو میں پاک نہیں ہو پاتی یعنی اس خون کی وجہ سے، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ خون استحاضہ ایک اندرونی رگ سے بہتا ہے اور یہ خون حیض نہیں، لہٰذا جب تمہیں حیض کا خون آئے تو ایام حیض تک نماز چھوڑ دو، اور جس وقت خون حیض بند ہو جائے یعنی پھر استحاضہ کا خون بے شک جاری ہو تو اپنے استحاضہ کے خون کو دھو لو اور نماز پڑھو، یعنی غسل طہارت کرو اور نماز پڑھو۔ تو مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہے، اس پر لازم ہے کہ ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتی رہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ہر نماز کے ساتھ غسل کرنا چاہے تو یہ بھی آپشنل ہے۔ اسی طرح ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ فجر کی نماز کے وقت غسل کرے اور نماز پڑھے، پھر ظہر کے وقت غسل کرے اور ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لے، اور پھر مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرے اور دونوں نمازیں جمع کر لے، یا پھر ایک بار دن میں غسل کر لے اور باقی ہر بار نیا وضو کر کے نماز پڑھے، تو یہ تمام اس کی سہولت پر ہے، شریعت میں اسے مکمل رخصت ہے۔ بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو جس عورت کو خون استحاضہ شروع ہو جائے اور اس سے پہلے جو اس کے منتھلی پیریڈ سائیکل تھا اسے اتنے ہی دن کے لیے نماز وغیرہ چھوڑنی ہوگی، اس کے بعد غسل لازم کر لے۔ لیکن اگر کوئی عورت مکس کر بیٹھے کہ اسے پہلے کا بھی کوئی پتہ نہیں اور اب بھی فرق نہیں محسوس ہو رہا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی ماں یا بہن جس کے پیریڈز پراپر ہیں ان کے حساب سے اپنا حساب بھی رکھ لے، یعنی جتنے دن انہیں آتے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے بھی اتنے ہی دن شمار کرے اور باقی کو استحاضہ رکھے، یعنی کہ پیریڈز کے علاوہ بیماری کا خون ہے اور اس میں طہارت کے بعد فرض عبادت لازم